بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور۔ بلند آواز سے سبحان اللہ۔ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں پورے 14 برس رہی، اور ان کے وصال کے بعد نبی اکرم نے پھر دوسری بیٹی ان کے نکاح میں دی، حضرت ام کلثوم۔ یہ 7 برس عثمان غنی کے نکاح میں رہی، پھر ان کا انتقال ہوا۔ جب حضرت ام کلثوم کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی سے کیا، اس وقت فرمایا ام کلثوم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات میں نسل انسانی میں 2 شخص تیرے باپ کی شکل کے پیدا کیے۔ حضرت ام کلثوم کے پوچھنے پر کہ وہ کون کون سے ہیں، سرکار نے فرمایا ایک میرے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے، اور دوسرا تیرا شوہر عثمان۔ یعنی ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے بھی عثمان کا چہرہ دیوا آقا کونین کے چہرے کی تصویر۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا فرمان ہے، جب حضرت ام کلثوم کا وصال بھی ہو گیا تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر رب نے مجھے تیسری بیٹی بھی دی ہوگی میں وہ بھی عثمان کے نکاح میں دیتا۔ جھوٹ کے ذرا کہو نا۔ اب کسی والد کے لیے 14 برس ایک بیٹی رہی ہو، 7 برس دوسری بیٹی رہی ہو، حضرت عثمان غنی کے اخلاق اور حضرت عثمان غنی کے برتاؤ کا حال کیا ہے کہ جب دونوں کا انتقال ہو جائے تو سرکار فرمائے رب مجھے تیسری بھی دیتا میں عثمان کے نکاح میں دیتا۔ اور پھر روایت میں آتا ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا اگر رب نے مجھے 40 بیٹیاں بھی دی ہوتی میں باری باری عثمان غنی کے نکاح میں دیتا جاتا، یہاں تک کہ سب کا انتقال ہو جاتا۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں عثمان غنی کے مرتبے کا حال کیا ہے۔ اور پھر عثمان غنی پوری کائنات میں یہ مرتبہ صرف عثمان غنی کو حاصل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا کونین تک کسی فرد بشر کو یہ شرف حاصل نہیں کہ اس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئیں۔ یہ مرتبہ صرف عثمان غنی کو حاصل ہے، اور حضرت عثمان غنی کے نکاح میں کسی نبی کی نہیں، تمام نبیوں کے سردار کی 2 بیٹیاں آئیں۔ اسی وجہ سے عثمان غنی کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے بھی عثمان غنی کا سراپا آقا کونین سے ملتا ہے۔ اور پھر ان کے جسم کی نفاست کا حال یہ کہ جب پسینہ جسم سے نکلتا ہے، عام لوگوں کا پسینہ نکلے تو طبیعت مقدر ہوتی ہے، عثمان غنی جس محفل میں بیٹھ جائے پسینہ نکلتا رہے وہ پورا ماحول خوشبوؤں سے معطر ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی جتنا پسینہ نکلتا ہے اتنی خوشبوئیں بڑھتی جائیں۔ اور پھر شرم و حیا، پھر اس کی رب ذوالجلال کی رضا پہ راضی ہونے کا جو انداز عثمان غنی کے ہاں ہے وہ کسی اور ہستی کا مقدر نہیں۔ رہ گئی حضرت عمر بن خطاب کی بات، یہ مرتبہ حضرت عمر بن خطاب کو حاصل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کے لیے دعا کی، رب ذوالجلال اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ۔ رب ذوالجلال تیرا محبوب تجھ سے دعا کرتا ہے کہ عمر کے قبول اسلام سے اسلام کو عزت سے مالا مال فرما۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اور رب ذوالجلال کی عطا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کا قبول اسلام، عام لوگ اسلام، ہر کوئی اسلام قبول کرے، اسلام اس کو عزت سے مالا مال کر دیتا ہے، لیکن عمر ایسا ہے کہ جو اسلام کو بھی عزت دیتا ہے اور اسلام اس کو بھی عزت دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے نتیجے میں عمر نے قبول اسلام کیا، اور جب عمر نے قبول اسلام کبھی کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آ کے آپ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنے کا اقرار کیا، کلمہ شہادت پڑھ لیا، حضرت جبرائیل امین بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، اور جبرائیل امین کے آنے سے بھی پہلے عمر کے قبول اسلام پر نعرہ تکبیر آمنہ کے لال نے خود بلند کر دیا۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے حضرت عمر بن خطاب کی آمد کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حال کیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا عمر کے آنے پر، یہ مرتبہ بھی سوائے عمر کے کسی کو حاصل نہیں۔
ادھر نعرہ تکبیر مصطفیٰ لگاتے، ادھر جبرائیل امین حاضر ہوتے۔ سرکار نے پوچھا کیسے آئے؟ کہتے قد استبشر الیوم یا محمد بأہل السماء اسلام عمر، آقا عمر کے قبول اسلام پر آسمانی کائنات پر بھی ہنگامہ شوق برپا ہو چکا ہے، ادھر بھی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اور آسمان والوں کی طرف سے عمر کے قبول اسلام پر آپ کو مبارکبادی دینے آ رہے ہیں۔ یہ مرتبہ حضرت عمر بن خطاب کے سوا کسی اور ہستی کے قبول اسلام کو حاصل نہیں، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مرتبہ ہے آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، یہ تو پہلے فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، مجھ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سفر جاری رہتا ہونے والا نبی عمر کے سوا کوئی اور نہ ہوتا۔ مجھے آواز سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بھی سرکار کا مشہور فرمان، اور ابن اساکر نے جو لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے سفارش کی تھی اور کہا تھا جبرائیل میرے عمر کی کوئی فضیلت سنا، اور واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضرت جبرائیل امین بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر تھے، اسی دوران حضرت عمر بھی مسجد میں داخل ہوئے، مسجد میں آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل امین نے عرض کیا سرکار دیکھیے خطاب کا بیٹا عمر بھی آئے۔ آقا کونین نے پیار بھری نگاہوں سے حضرت عمر کو دیکھا، پلٹ کے فرمایا جبرائیل تو بھی میرے عمر کو جانتا ہے؟ حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں آقا جاننے کی بات کیا کرتے ہو، زمین پہ عمر کے جاننے والے تھوڑے ہیں، آسمانوں پر زیادہ پائے جاتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر جبرائیل امین نے عرض کیا آقا زمین پر عمر کا ذکر تھوڑا ہوتا ہے، آسمانی کائنات پر زیادہ ہوتا ہے۔ زمین پر عمر کے ساتھ محبت کرنے والے تھوڑے ہیں، آسمانوں پر زیادہ پائے جاتے ہیں۔ آقا کونین نے فرمایا جبرائیل اگر یہ بات ہے تو میرے عمر کی کوئی فضیلت ہی سنا۔ پتہ چلتا سرکار کا اپنا دل بھی چاہتا ہے کوئی سناتا رہے، میں سنتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے کہا اگر اتنی فضیلت ہے، اتنا مرتبہ ہے تو میرے عمر کی جو فضیلت ہی سنا۔ اس کے جواب میں جبرائیل امین کہتے ہیں آقا اگر مجھے عمر نو دی جائے اور عمر نو دے کے کہا جائے کہ عمر کی فضیلتیں سنا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کتنی؟ 950 برس کے متعلق علماء اسلام کہتے ہیں یہ تبلیغ کا زمانہ ہے۔ ملفوظات میں امام اہل سنت امام احمد رضا نے لکھا ہے، فرمایا ہے کہ یہ 1600 برس، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1600 برس، اور بعض نے 1300 برس کا قول بھی کیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل امین عرض کرتے ہیں آقا اگر مجھے عمر نو دی جائے اور عمر نو دے کے کہا جائے عمر کی فضیلت سنا۔ جبرائیل امین کہتے ہیں آقا خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری عمر تمام ہو جائے لیکن تیرے عمر کی فضیلتیں ختم نہیں ہو سکتی ہے کیا؟ اس کے جواب میں جبرائیل امین نے معذوری ظاہر کر دی تو آقا کونین نے گل قدس کی پتیوں کو حرکت دی، رحمتوں کے پھول برسائے، دل کا کشور فتح کر لینے والی آواز میں سرکار نے مسکرا کے فرمایا جبرائیل اگر تو نہیں سنا سکتا تو پھر مجھ سے سن۔ آقا کونین نے فرمایا واللہ لو لم ابعث لبعث عمر بن الخطاب، اللہ کی قسم اگر میں نبی نہ بنایا جاتا میری جگہ پر جس کو نبی بنایا جاتا وہ خطاب کا بیٹا عمر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عزیزان گرامی قدر یہ کہنا کہ اگر میرے بعد نبوت کا سفر جاری رہتا ہونے والا نبی عمر کے سوا کوئی اور نہ ہوتا یہ الگ فضیلت ہے، اور یہ کہنا کہ اگر میں نبی نہ ہوتا میری جگہ پر جس کو نبی بنایا جاتا تم کے ذرا بلند آواز سے پتہ چل جائے کہ عمر بن خطاب کے مرتبے کا حال کیا ہے۔